डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामिक साल अव्वल का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम 5 हैं। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा हम पढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत, तमाम ही अरकान की बहुत अहमियत है। और आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, ज़कात। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने हैं पाकीज़गी, मतलब माल को पाक करना, नशनुमा करना मतलब माल को बढ़ाना। जो लोग ज़कात अदा करते हैं तो उनका माल में अल्लाह ताला बरकत देते हैं, उनका माल बढ़ जाता है। काट छाँट करना। अब ज़कात किसे कहते हैं? कौन लोगों पे, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? ज़कात हर उस आज़ाद और आकिल कहते हैं अक़ल रखने वाले और साहिब नसाब मुसलमान पे फ़र्ज़ है। मतलब जिसके पास नसाब हो, जितना सोना चांदी और माल हमारे अल्लाह ने बताया है, तालीमात हैं, उसमें से ज़कात दी जाती है। जैसा कि नसाब क्या है? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर रकम, उसको उसमें ज़कात जो है वो साल में एक दफ़ा अदा लाजमी की जाती है। अब उसमें पॉइंट है कि किन लोगों को ज़कात दी जाती है और किन लोगों को ज़कात नहीं दी जाती। ज़कात जो है वो हम अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे माँ बाप, ब्लड रिलेशंस नहीं मैं कहूँगी, यहाँ पे गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया, उन लोगों को नहीं दी जाती जिनका हमारे ऊपर हक़ है, फ़र्ज़ है। जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी और मियाँ बीवी। ये जो रिश्ते हैं इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। बहन भाई को ज़कात दे सकती है और भाई बहन को ज़कात दे सकता है। इसी तरह आपके जो फैमिली के और रिश्ते हैं उनको ज़कात मामू, खाला, फूफी, इन लोगों को दी जा सकती है। सिर्फ ये जो मैंने ख़ास तौर पे मेंशन किए हैं, इन रिश्तों को ज़कात नहीं दी जाती। ज़कात देना फ़र्ज़ है और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते वो अपने लिए कब्र का अज़ाब जो है वो जमा कर रहे होते हैं। आजकल लोगों ने ना माल ज़कात अदा करने से ना बचने के बहाने ढूंढ लिए हैं। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर रकम पे फ़र्ज़ है। लेकिन ये उस ज़माने के लिए था, जहाँ तक मेरा गुमान है, जब सोना जो है वो बहुत सस्ता होता था। आजकल सोना जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया तोला फ़ी तोला। तो इसलिए जिसके पास 1 तोला सोना भी है उस पे ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, लाजमी उसे ज़कात देनी है। जिसके पास 1 तोला सोना है, जिन्होंने अपने घर ख़रीद कर रेंट पे दिए हुए हैं, उसकी ज़कात लाजमी फ़र्ज़ है, अदा करनी है। उसके बाद जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन लोगों ने ज़कात जो है वो लाजमी तौर पे अदा करनी है। लेकिन इसमें एक बात अपने आप को सिखाने की ये है कि अपने दिल से माल की मोहब्बत को ख़त्म करना। कि आपने अपने दिल से माल की मोहब्बत को ख़त्म कैसे करना है। दिल से माल की मोहब्बत को ख़त्म करना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंसान अपने नफ्स को जो है वो जैसे जैसे सिखाता है ना, उसका नफ्स उस तरह से आदी हो जाता है। हम लोग अपनी ज़ात पे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमें दूसरों पे खर्च करते हुए दुख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन आप जब भी दूसरों पे खर्च करें तो आप अल्लाह की रज़ा की अगर नीयत कर लें तो अल्लाह ताला जो है आपके दिल से माल की मोहब्बत को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जब हम अल्लाह की रज़ा की नीयत करते हैं तो वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो लोग अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं तो उनकी मिसाल जैसे उन्होंने एक दाने की तरह है जिसमें से खोशे निकलते हैं और फिर उस हर खोशे में 7 खोशों में 100 दाने होते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है उसके ज़कात माल सदक़े को बढ़ा देता है। मैं यहाँ पे आपको एक अमीर होने का नुस्खा बताना चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हम अमीर हो जाए, हमारे पास बहुत दौलत हो। उसका आसान सा नुस्खा ये है, जैसे अभी आप सब लोग सीखने की एज में हैं, हम जैसे दुनिया में एक अकाउंट बनाते हैं ना, ऐसे ही एक अकाउंट जो है ना वो अल्लाह ताला के घर बना लें। हम अल्लाह के घर में जो अकाउंट बनाएंगे ना, तो हम जब मर जाएंगे ना तो वो सारा अकाउंट में जितना प्रॉफिट वो मिलेगा वो हमारे बहुत से गुनाहों को धो देगा और वो हमारे रोज़े क़यामत दर्जात को बुलंद करने का सबब बनेगा। क्योंकि जब हम अल्लाह के पास अकाउंट खोलेंगे, हम ज़कात देंगे, सदका देंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को कर्ज़े हसना देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे और अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा के दे। तो जब हम ये सब काम करेंगे तो ये तमाम हमारे गुनाहों को ख़त्म करने की वजह बन जाएगा, क्योंकि हम इंसान गुनहगार हैं। हमसे चाहते ना चाहते
باوجود کوشش کے بھی بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس لیے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن آپ ایک اکاؤنٹ اللہ کے پاس بھی ضرور کھولیں، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، دنیا کی کوئی دولت یہاں سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ساری دنیا کی دولت جو ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ اس دنیا میں آئے، لیکن جب بھی وہ دنیا سے گئے وہ خالی ہاتھ گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ان کے اعمال کے۔ تو اپنے اعمال جو ہے نا وہ اچھے کریں، اور اپنے دل سے محبت جو ہے مال کی ختم کریں، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ایک بات کا یقین رکھیے گا لازمی طور پہ، وہ مال آپ کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے کے جائے گا، کیونکہ یہ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہوتے، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 تولے سونا ہے تو اس کی بھلا کیا زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ کچھ سالوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد، جب تک اللہ کا حکم ہوا، جب بھی اس مال نے انہیں نقصان دیا، نقصان کیسے دیا، یا تو وہ گم ہو گیا، وہ جل گیا، یا چور چوری کر کے لے گئے، کیونکہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو تب ہم اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، اپنے پیسے رکھنے کے لیے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہمارے محفوظ رہیں گے پیسے، ایسے ہی جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے۔ پھر ہے مولفات القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آتے ہیں اور یہ لانگ کویسچن بھی آتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ پر نوٹ لکھیں۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مسکین سے بھی بدتر حالت والے لوگ ہوتے ہیں جو کمائی نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مساکین جو ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے جن لوگوں کا کوئی روزی روٹی کا وسیلہ نہیں ہوتا، یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو بامشکل اپنا کھانا، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو یا اور کوئی ان کا قرض کی ادائیگی ہو، اس میں بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر ہیں عاملین زکوٰۃ کے۔ عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک زکوٰۃ کا محکمہ بنایا جاتا تھا جہاں پہ زکوٰۃ کو اکٹھی کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہی اجرت دی جاتی تھی، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہے مولفات القلوب۔ مولفات القلوب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان پہ جو سوشل پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی انہیں جو ہے وہ چھوڑ دے گی، وہ سپورٹ نہیں کرے گی، تو ان کی دل کی تسلی کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہیں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا نو مسلم جو ہوتے ہیں، جو کہ بالکل بھی نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور نہ ہی صدقہ دیا جاتا ہے۔ پھر رکاب کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، کہ یہ بھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو لونڈی غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے جو ہیں وہ پیسے دیے جاتے تھے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی بے گناہ مسلمان قیدی ہے تو اسے بھی قید سے چھڑوانے کے لیے آپ پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ غارمین کہتے ہیں وہ لوگ جن پہ قرض چڑھ گیا ہو، وہ مقروض ہوں اور قرض ادا نہ کرنا چاہیں، قرض ادا نہ کر سکیں، کہ وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ ان کو بھی ان کی بھی ادائیگی قرض کی کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ پھر اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے نیکی کے ہر کام میں، جیسے کہ میں نے کہا ابھی پہلے کہ کسی کی بیٹی کی غریب کی شادی ہونی ہو، یا کسی کا جنازہ، نماز جنازے کے یا کفن دفن کے لیے کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے، تو آپ ان کو بھی پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وہ مسافر و ابن سبیل۔
جو کہ سفر میں نکلا ہو اور اگر اس کے پاس سفر کے پیسے ختم ہو گئے ہوں خرچے کے یا گم ہو گئے ہوں، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے اور آرام سے اپنے گھر جو ہے وہ پہنچے، جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو مصارف زکوٰۃ ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ مال ان کو کبھی بھی کوئی فائدہ پہنچا کے نہیں دیتا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے ساتھ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بے حد بے شمار فائدے ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی میں خود پریکٹس کی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ کم مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کئی گنا آپ کے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کا مال جو ہے وہ انہیں کسی بھی قسم کا نفع دے کے نہیں جاتا، بلکہ ان کا مال دنیا میں بھی خراب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ مال جو ہے ان کے لیے سزا کا باعث بنے گا، کیونکہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جس میں اللہ اور بندوں کے حقوق یکجا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو زکوٰۃ ادا کی، اللہ کا جو بتایا ہوا فرض ہے، حق ہے، اس کو پورا کیا، اور دوسرا حقوق العباد، اللہ کے بندوں کی مدد کی۔ جب ہم مدد کرتے ہیں نا، بلکہ مدد کیا کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایمان والا کون ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کام کرو، کوئی نیکی کا کام کرو تو آپ کو خوشی محسوس ہو، اور کوئی گناہ کا کام کرو آپ کو برا محسوس ہو، آپ استغفار پڑھو، تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان والے ہو۔ تو اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل کرے، آمین۔